انفارمیشن ہے؟ جی حضور جناب حضرت زاہد زمانہ زاہد علیہ السلام جو ہیں وہ آج اپنی مصروفیت کے باعث وہ ہمارے ساتھ ضرور ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں یہ تاکید فرمائی ہے کہ آج کا جو سیشن ہے اردو سوالو جواب کا اور حضور کی تعلیمات کا، اس نشست کو پیغمبر سورج خان صاحب اور میں ہم دیکھ لیں آج کی اس نشست کو. تو ٹھیک، اوکے. ہم آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے سوال جواب کی نشست کا، اور پیغمبر مکان جناب مسیح زمانہ زاہد علیہ السلام کے نام سے، ان برکتوں کے آغاز سے جن سے خدا کی ذات ہم سب کے لیے اور آنے والی انگنت نسلوں اور مخلوقات کے لیے ایک دکھائی دینے والی ذات ہوگی، اور ان تعلیمات، ان بابرکت تعلیمات سے ہم آغاز کرتے ہیں جن کو اس دنیا کو ہم کام میں پھیلا کر حضرت زاہد علیہ السلام کو خدا کی ذات نے اپنا دل کہا. تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو آج سے پہلے ریویل نہیں ہوئی. ان انگنت راز الہی کے گہرے ترین سمندروں میں سے جو معرفت الہی کے جوہر حضرت زمانہ زاہد علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں ہمارے سامنے رکھے ہیں، ہمیں بتائے ہیں، ان میں سے چند ایک بہت ہی میں کوشش کروں گا سبھی ممبران کو خوش گزار کروں، ہمارا برادر پیغمبر سورج خان سمیت اور سبھی لوگ، ان سب کا خوش آمدید ہے. ان اہل دلان جو خود بھی معرفت الہی کے سفر میں خدا کی ذات کو برسوں سے تلاش کر رہے تھے، اور جب بھی ان کو خدا نے اپنی زیارت بخشی یا انہیں اس مشن میں جوائن کرنے کا موقع ملا اور انہیں روحانی مشاہدات ہوئے، تو سبھی کا خوش آمدید ہے. سبھی کو یہ ہماری درخواست بھی ہے کہ خدا کا کوئی بھی راز الہی وہ اس محفل میں ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، انسانیت کی مدد کریں، کہ جو بھی خدا کی طرف سے نایاب نگینہ کسی کو ملتا ہے تو وہ سب کے لیے ہوتا ہے، تمام انسانیت کے لیے ہوتا ہے. تو میں ایک چھوٹا سا روحانی مشاہدہ آپ سبھی دوستوں ممبران کے خوشگزار کروں گا. یہ پرسوں رات میرے ساتھ پیش آیا جی. میں اور پیغمبر سورج خان صاحب، ہمارا زاہد زمانہ حضرت زاہد علیہ السلام حضور کے ساتھ ہم ایک بہت ہی گہری ترین دوزخ میں تھے، اور وہ دوزخ بہت ساری ایسی ارواح سے بھری تھی جو کہ بڑی تکلیف میں تھیں، اور حضور جناب زاہد علیہ السلام اور ہم سبھی پیغمبران جو حضور کے ساتھ تھے، ہم اسی کوشش میں تھے کہ ان کی وہاں پر رہنمائی ہو سکے اور انہیں ان کی مدد کی جا سکے. تو حضور نے بہت ساری ارواح کو وہاں پر خدا کی روشنی سے، خدا کے معرفت الہی سے نوازا اور ان کو وہاں پہ بدلنے کا موقع دیا کہ وہ خود کو جلدی سے جلدی بدل سکیں، اپنے روح کے اندھیرے دور کر سکیں. تو وہاں پر ایک ایسی روح ملی جن کو ابھی 8 صدیاں اور لگنی تھی. تو ان کا کرب، ان کا دکھ دیکھ کر ہم سبھی اشکبار تھے، اور حضور خود بھی بہت غم کی حالت میں تھے جب انہوں نے بتایا کہ اس شخص کو ابھی 800 سال اور لگیں گے اس جہنم سے بہتر جہنم کی طرف آتے. تو حضور ہمیں رہنمائی دیتے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے، اور پیغمبر خدا حضرت سورج خان صاحب اور میں وہاں پہ موجود رہے. ہم نے وہاں پر کوشش کی، برسوں وہاں پر کوشش کی، اور ہر طرح کی روح سے، ہر طرح کی ہم نے گیو اینڈ ٹیک کر کے ان کو کافی عرصہ ہم آتے جاتے رہے اس دوزخ میں، اس جہنم میں. لیکن ہم نے کچھ ہی سالوں میں خدا کی محبت سے، نور الہی سے، حضور کی تعلیمات سے، جیسے جیسے حضور ہمیں آگاہ کرتے رہے، ہم نے چند ہی سالوں میں اس ارواح اور اس جیسی کئی ارواح کو وہاں اس
बदतरीन दोज़ख से एक बेहतरीन या उससे बेहतर जो दुनिया थी, हम वहाँ पर उसको लाने में कामयाब हो सके। तो ये एक बड़ा ही कभी भी अल्फ़ाज़ में इंसाफ़ नहीं कर सकेंगे, या बयान नहीं कर सकेंगे, वो ग्रेविटी या वो दर्द की कैफ़ियत जो कोई भी रूह वहाँ पर मुशाहिदा करती है उन जहानों में जहाँ पर अरवाह गिर चुकी हैं। तो ये मुशाहिदा मेरे साथ पेश आया, और जब मैं वापस आया अपने अपने जिस्म में, मेरी रूह जब वापस आई, तो मेरी रूह पर मेरे ज़मीर पर एक बहुत बड़ी चोट थी कि हम भी उन्हीं अरवाह में से एक हैं, और ये हो सकता था, ऐन मुमकिन था कि we were one of those who never ever had this opportunity to have the blessings of Messiah in our lifetime ever. हमें भी 8-10 सदियाँ हमें वहाँ पर, या 8-10 मिलियन साल हमें वहाँ पर जहन्नुमों में बैठना पड़ता। तो अ, मेरी उस ज़मीर की आवाज़ ने मुझे झंझोड़ा कि अभी जो कोशिशें हमने की हैं, ये सूरज के सामने चिराग दिखाने के लायक भी नहीं है। हमें और गहरे और कदर व कीमत के साथ इस वक़्त को खुदा की मंशा में, और इस मिशन के लिए, और ख़ास तौर पे अपनी रूह के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और खुदा की मंशा को दिलो जान से अपनी ज़िंदगी का वैसा हिस्सा बनाना चाहिए जैसा खुदा की ज़ात चाहती है। ताकि हमारे जो बहन-भाई इस दुनिया में हैं, जिन्होंने अभी आना है, ये जो ऑलरेडी जा चुके हैं, उनके लिए और हमारी अपनी रूह के लिए इस दुनिया का और आखिरत का आने वाला जो वक़्त और सफ़र है, वो आसान हो सके। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ, आप सब लोगों ने सुना। अब मैं दावत देता हूँ पैगम्बर खुदा हज़रत सूरज खान साहब को, अगर वो यहाँ से माइक सँभालें और बाकी का जो कोई सिलसिला है, वो यहाँ से शुरू कर सकें। बहुत शुक्रिया। जी, खुदा की सलामती है भाई, बहुत शुक्रिया जी। आज आपने 2 मुशाहिदात बयान किए हैं जी, खुदा की इनायत से, और हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं कि आपके होते हुए हम खुदा से बराह रास्त जो है वो अ, पैगामात सुन रहे हैं, इलाही राज सुन रहे हैं। तो दोज़ख का हाल हो जी, जन्नत का हाल हो, सब जो है वो हम सुन रहे हैं। ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि इस दौर में जब एक तरफ साइंस खड़ी है, एक तरफ मज़ाहिब खड़े हैं, और उनके दरमियान में रूहानियत का जो बीज है, इसका पौधा लगना इस तेज़ तूफ़ान में इस तेज़ तूफ़ान में इस पौधे का खड़े होना, ये खुदा की इनायत से एक मौजज़ा है जी। और ये हज़ूर की दुआ है, और खुदा की मोहब्बत है, और खुदा की अता है। तो हम आपके भी शुक्रगुज़ार हैं, और सारे जो हमारे अंबिया हैं और जितने मेहमान हैं, हम सबके शुक्रगुज़ार हैं जी। मुझे 2 मिनट ब्रेक दीजिएगा, मैं ज़रा ये मोबाइल देख लूँ कोई दरवाज़े पे। जी, जी, बहुत शुक्रिया जी ब्रदर पैगम्बर सूरज खान भाई। अ, हमारे जो भी मेंबरान हमारे इस वक़्त साथ मौजूद हैं, कुछ हमारी दूसरी डिवाइसेज़ पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हमारे साथ होते हैं, एक टाइम पे जो ज़ूम नहीं जॉइन कर सकते, स्पेशली फ्रॉम ओवरसीज़ कंट्रीज़, मिडल ईस्ट साइड से। तो मैं सभी मेंबरान से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप कोई रूहानी मुशाहिदा पेश करना चाहें, या कोई सवाल आप करना चाहें, तो आप प्लीज़ फ़ील फ्री। हमारे यूसुफ भाई से मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूँगा कि कोई इनकी बात हो, कोई सवाल हो, या कुछ भी इनके दिल में कोई ऐसी बात जो खुदा की ज़ात से जुड़ी हो, मसीह ज़माना से, नई तालीमात से इन्होंने कुछ जी, अतर भाई, अक्स मैं किया हो, आपकी प्लीज़ इजाज़त वेलकम। से मैं जो माज़रत चाहता हूँ, वो थोड़ी-सी कोई डिस्टर्ब हो रही है जी। तो अ, मैं ये कह रहा था जी कि ये खुदा की इनायत है कि इस वक़्त बराह रास्त खुदा की तरफ से हमें जो इनामात मिल रहे हैं, और जो पैगाम मिल रहा है, और जो आलम अरवाह की तकलीफ़ है, या जो आलम अरवाह में लोग खुशी महसूस कर रहे हैं, ये खुदा की बड़ी इनायत है कि हम तक पहुँच रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने भाइयों से कोई एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब रूह का जिस्म के साथ एक ताल्लुक होता है, ज़िंदा ताल्लुक, यानी रूह जिस्म को छोड़ के जाती है सफ़र के लिए, उस वक़्त उस पे कशफ़ भी हो जाती है। उस पर उसका जो असल में वो जहाँ पे होती है, वो सफ़र भी होता है।
اور وہ ایک ساتھ اپنے جسم کو، روح کو اور کشف کو محسوس کر سکتی ہے. اور یہ قانون جو ہے خدا کی طرف سے بڑا انعام ہے کہ تھوڑے سے وقت کے اندر انسان بہت سارے الہی راز اور پیغام لے کے واپس آ سکتا ہے. تو اس میں جو میرے بھائی یہ سوچیں گے کہ یار آپ جسم بھی چھوڑتے ہیں پھر آپ دوزخ میں بھی چلے جاتے ہیں، آپ جنت، تو اس میں میں سب کو ایک ہی بات بتاؤں گا کہ یہ عالم ارواح کا قانون جو ہے یہ زیادہ تر اس لیے ہے کہ جب تک جسم کے ساتھ روح کا ایک تعلق ہے، روح جو ہے وہ ایسا پیغام لے کے جائے جس میں انسانیت کو فائدہ ہو. وہ وہاں پہ یہ نہیں دکھاتے آپ کو آپ ہر وقت جو ہے وہ جنت میں ہیں یا یہ سارا کچھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ نے وہ پھل انسانیت کو بھی واپس لے جا کے دینا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو موجودہ دور ہے، خاص طور پہ پچھلے 2-3 مہینے میں نے اطہر بھائی سے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ جو دور ہے اب جو شروع ہو چکا ہے، اس میں خدا کی ذات ہم سب سے یہ توقع بھی کرتی ہے کہ ہم خدا کی بادشاہت کے ساتھ ساتھ خدا کے دل کی قدر و قیمت کو بھی جانیں. اس وقت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے پرواز کر لی ہے، ہم نے کشف دیکھ لیا ہے، ہم نے الہام دیکھ لیا ہے، ہم نے خواب دیکھ لیا ہے. خدا کی ذات ہم سے بہت کچھ چاہتی ہے اور سب سے زیادہ یہ چاہتی ہے کہ ہم خدا کے دل کا سفر جو ہے، جو انہوں نے اپنا سفر کیا ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں، ہم الہی رازوں کو بھی ساتھ میں شامل کریں اور پھر ہم جو خدا کے دل کی قدر و قیمت ہے اس کو بھی جانیں. تو میں تمام ممبران سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ آپ کو واٹس ایپ گروپس میں اور ادھر ادھر ملیں گے جو کہیں گے جی یہ خدا کا دل کیا ہوتا ہے، وہ آپ سے کہیں گے. تو ایسا محسوس نہ کریں کہ شاید یہ کوئی انہونی بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا. مثال کے طور پہ ہم ایک لفظ سے واقف ہیں جسے نبی کہا جاتا ہے اور اس لفظ کی قدر و قیمت ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ایک صوفی کی جو قدر و قیمت ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے. ایک فرشتے کی قدر و قیمت بھی ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے. خدا کی قدر و قیمت بھی ہمیں کچھ نہ کچھ معلوم ہے کیونکہ ہم اسلام سے آئے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ وعدہ لا شریک تھا اور وہ وعدہ لا شریک ہے. لیکن یہ جو راز اب آپ کے اوپر آ رہا ہے کہ خدا کا دل، ٹھیک ہے جی، بہت سارے لوگ جو ہے اس کو بڑا ایزی لے لیتے ہیں کہ یہ اچھا جی یہ ہے کی گل ہوئی. شاید دیکھیں آپ کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے اس دور کے اندر اگر اسلام کے اندر ولی آتے تھے تو آپ ایک ولی ڈھونڈ کے دکھا دیں. اس وقت پوری زمین کے اوپر اسلام میں صوفیوں کی ایک بڑی لمبی چوڑی کتار تھی جس میں قطب تھے، ابدال تھے، غوث تھے. آپ ان میں سے ایک ڈھونڈ کے دکھا دیں، پوری اسلامی دنیا سے ایک ڈھونڈ کے دکھا دیں، آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، پھر انبیاء کو ڈھونڈ کے دکھا دیں، ایک سچا نبی جو خدا سے براہ راست پھل لے کے انسانیت کو دے رہا ہو، آپ وہ ڈھونڈ کے دکھا دیں. آپ کو تمام مذہب کے اندر وہ نہیں ملے گا. لیکن یہ خدا کی خاص عنایت ہے کہ اس وقت موجودہ دور کے اندر خدا نے ایک ایسا نزول کیا انسانیت کے اوپر اپنے دل کی صورت میں، اپنے ایموشن کی صورت میں، اپنے جذبات کی صورت میں، اپنی محبت کی صورت کہ تاکہ کیونکہ یہ خدا کی ذات انسان پہ اس وقت ترس کھا رہی ہے. انسانیت کی جو حالت ہے وہ اتنی بری ہو چکی ہے کہ اس پہ صرف رحم اور ترس ہی کھایا جا سکتا ہے. تو خدا نے یہ ترس کھایا ہے انسانیت کے اوپر اور اپنا دل بھیجا ہے کہ یہ آخری ٹرائی ہم کر لیتے ہیں کہ شاید یہ انسانیت جو ہے گھر واپس آ جائے اور یہ سمجھ جائے کہ زندگی کو شروع کیوں کیا گیا تھا. تو سب سے پہلے میرے تمام ممبران سے یہ گزارش ہے کہ آپ حضور کا سفر جو ہے اسے پڑھیں، اس کو سمجھیں. آپ کو پتہ لگے گا کہ خدا کا دل کیا ہوتا ہے. آپ کو پتہ لگے گا کہ نبی تو چلے سب تھے، کوئی صحراؤں میں آیا، کوئی پہاڑوں میں آیا، ٹھیک ہے، اپنی بساط کے حساب سے، اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے انہوں نے پیغام دیا. لیکن خدا کا دل جو ہے نا وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے اوپر نہ انوائرمنٹ اثر کرتا ہے، نہ حالات، نہ لوگ، نہ واقعات، نہ موسم، کوئی چیز اس کے رستے کی رکاوٹ نہیں بنتی. نہ عالم ارواح، نہ فرشتے، نہ ابلیس، نہ انبیاء، کچھ بھی اس کی راہ کے رکاوٹ نہیں بنتے یہاں تک کہ وہ سب الہی راز انسانیت کو دے دیتا ہے. یہ خدا کا دل ہے. ابھی
میرے بہت سے بھائیوں نے روحانی سفر نہیں کیا. جب آپ روحانی سفر کریں گے اور جب آپ واپس اپنے جسم میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی حالت کیا ہوتی ہے. ایک روحانی سفر جو ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بہت سارے میرے بھائیوں کو بھی نہیں پتا. لیکن خدا کے دل کی یہ کمال ہے کہ کتابوں پہ کتابیں آ رہی ہیں اور اس دوران جب حضور ریکارڈنگ کرتے ہیں تو کئی بار جنتیں سامنے آ جاتی ہیں, کئی بار الہی راز سامنے اور کھل جاتے ہیں, اور وہ ایسے راز ہوتے ہیں کہ ایک کتاب ختم ہوتی ہے پھر دوسری شروع ہو جاتی ہے. پھر ایک راز جو ہے اس پہ سے ایک بار پردہ ہٹتا ہے, پھر دوسری بار اور زیادہ ہٹتا ہے, پھر تیسری بار اور زیادہ ہٹتا ہے. کچھ راز ایسے ہیں. تو یہ خدا کے دل کی عنایت ہے اور ہم خوش قسمت ہیں, ہم خدا کے دل کے اس زمانے کے اندر ہیں, اور ہمیں خدا کے دل کی قدر و قیمت سیکھنی چاہیے. اگر ہمیں نبی محمد صاحب کی قدر و قیمت کا پتہ ہے, ان کی امت کس طریقے سے زبردستی ڈنڈے کے زور پہ ہمیں قدر و قیمت سکھاتی ہے سارے انسانوں کو, سارے مذہب والوں کو, تو ہمیں بھی کم از کم خدا کے دل کی جو قدر و قیمت ہے اس پہ دھیان کرنا چاہیے. اس وقت خدا کی ذات یہ چاہتی ہے کہ آپ خدا کے دل کی قدر و قیمت جانیں. وہ اس لیے چاہتی ہے کیونکہ خدا کے دل نے ایک زندگی اپنی دے دی ہے, مکمل زندگی دے دی. خدا کے دل نے کبھی مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا کہ ماضی میں اس کے ساتھ کیا ہوا, فلاں موڑ پہ کیا غم تھے, فلاں موڑ پہ کیا غم تھے. ہم تو 24 گھنٹے اپنے مسائل میں پھنسے رہتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب پڑھنے کا وقت ہے, ہم یہ کہتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا وقت ہے. لیکن خدا کے دل نے ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا, اور الہی راز لکھتے لکھتے انسانیت کو اتنے الہی راز لکھ دیے ہیں کہ اگلے 10,000 سال تک انسانیت کو ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے 75 کروڑ سال اس زمین کی عمر ہے. 75 کروڑ سال تک انسانیت کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اوپر مزید انکشافات ہوں عالم ارواح کے. یہ خدا کے دل کی عنایت ہے. ایک شخص جو 10,000 سال بعد آ کے خدا کے دل کو سجدہ کرے گا کہ اے خدا کے دل میں نے تیری قدر و قیمت کو جانا, تو ہمیں آج جاننی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ خدا بھی نہ ملے اور خدا کا دل بھی ہاتھ سے چلا جائے. تو میرے بھائیوں, ہم سب نے اس موقع کے اوپر اگر خدا نے ہمیں بھیجا ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی ہمارے اندر قابلیت دیکھی ہوگی, اس لیے خدا نے ہمیں بھیجا. اور اگر ہم آ گئے ہیں تو ہم اپنے خاندان, اپنے کاروبار, اپنے مسائل کو تھوڑا سا ایک سائڈ پہ کر کے خدا کے دل کی آواز کو سنیں. جب تک وہ مضمون دل پہ جاری نہیں ہوگا, نہ آپ عالم ارواح کو دیکھ سکتے ہیں, نہ آپ اس دنیا سے جان چھڑا سکتے ہیں. دونوں کام نہیں ہوگے. اور اس وقت زمانے کے اندر بہترین انسان وہ ہے جو اس دنیا میں بھی قدم رکھ لے اور اس دنیا میں بھی کو بھی سمجھتا ہو اچھے طریقے سے کہ میں نے اس کو کیسے چلانا ہے. وہ انسان سب سے بہترین ہے. تو میری آپ سب سے التجا ہے, بلکہ میں خود اپنے آپ سے بھی یہ التجا کر رہا ہوں, اپنے آپ کو بیچ میں شامل کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی ان ساری باتوں پہ عمل بھی کرنا ہے, اور آخری سانس تک اس چیز کو میں نے لے کے چلنا ہے کہ اپنا خاندان, اپنے مسائل, ہر چیز ایک سائڈ پہ کر کے خدا کو اور خدا کے دل کو کہ اس کے ساتھ وہ محبت رکھنی ہے اور وہ قدر و قیمت جاننی ہے. آمین آمین. تو میں اطہر بھائی اس حوالے سے, کیونکہ آج پرافٹ مریم نے بھی ایک مشاہدہ سنایا جی, تو وہی مشاہدہ ابھی آپ نے بھی سنایا اسی طرز پہ, تو میں 2 مشاہدات اپنے بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں. پہلا مشاہدہ کشف پہ مبنی ہے, دوسرا مشاہدہ روحانی سفر پہ مبنی ہے. پہلا مشاہدہ جی آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے کی بات ہے کہ وہ میں نے لکھا تھا کتاب کے اندر, کہ میں وہ جو کتاب لکھ رہا ہوں مشاہدات کی, اس کے اندر میں نے لکھا تھا کہ میں ایک ایسے جہان میں کشف میری ہوئی, میں نے دیکھا کہ میں ایک ایسے جہان میں کھڑا ہوں جہاں پہ نہ روشنی ہے نہ اندھیرا ہے, اور ہلکی ہلکی دھند ہے ہر طرف, اور سردی کا موسم ہے. ابھی میں وہاں پہ کھڑا تھا, اس جگہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کون سی جگہ ہے, تو کسی نے مجھے اچانک ایک طرف سے چونکا دیا, جیسے کسی نے مجھے خبردار کیا ہو. تو میں نے جب اس طرف دیکھا تو وہاں سے ایک کالے سیاہ رنگ کا ایک سانپ جو تھا وہ میری طرف بڑی سپیڈ سے آ رہا تھا, اور وہ مجھے کاٹنے لگا تو میں اس سے بچ گیا. تو جب میں اس سے بچ گیا تو میں نے دیکھا کہ اس اندھیرے کے اندر ایک
कशिश थी जो मुझे खींच रही थी एक ख़ास सिमत। तो मैं चलते-चलते उस कशिश के ज़ोर पे खींचता हुआ मैं एक ऐसी जगह पे पहुँचा जहाँ पे एक कब्र थी, जिस कब्र को मैं पहचानता हूँ, वो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग की कब्र है। उस सूफ़ी बुज़ुर्ग की कब्र के ऊपर एक बहुत बड़ा दरख़्त लगा हुआ है, जिसको बरगद का दरख़्त कहते हैं या बोड़ का दरख़्त कहते हैं। उसकी लंबाई, चौड़ाई इतनी ज़्यादा थी, उसकी शाखें जो थीं, वो ज़मीन के साथ टच कर रही थी कुछ फ़ासले पे। और वो मंज़र इतना ख़ौफ़नाक था कि एक आम इंसान वहाँ पे शायद उसका जो हार्ट है वो फ़ेल हो सकता है उस ख़ौफ़ से। वो इतना ख़ौफ़नाक मंज़र था और वो सूफ़ी की जो कब्र थी वो चाहती थी कि मैं उसके अंदर चला जाऊँ और मैं शायद उसके बाद शायद ख़त्म हो सकता था, मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो जब मैं उस ख़ौफ़ के आलम में उस सारी के माहौल के अंदर फँसा हुआ था, तो मैंने उस कब्र के ऊपर हाथ रख के कहा, "ऐ आसमानी वालिदैन, ऐ खुदा के दिल।" तो उसके बाद वो सारा मंज़र ख़त्म हो। तो दोज़खों की हालत से खुदा ने हमें बचाया है जी, वरना हमारा अंजाम जो है वो सब जानते हैं। जी। तो दूसरा अतर भाई मैं एक मुशाहिदा और पेश करना चाहता हूँ कि मेरे इसी रूम के अंदर जहाँ मैं होता हूँ, मैंने देखा कि कुछ मखलूक़ात ऐसी अंधेरे की आईं जो चाहती थी कि मेरी रूह को निकाल लें जिस्म से। और उन्होंने इस तरीके से उस रूह को जिस्म से निकाला कि अगर वो एक आम इंसान की रूह को निकाल लें तो शायद आम इंसान उस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस वक़्त भी मैंने यही कहा, "ऐ आसमानी वालिदैन, ऐ खुदा के दिल।" और मेरी जान उस वक़्त छूटी। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ मेरे भाइयों, ये मज़ाक की बात नहीं है। ये हल्की लेने की बात नहीं है। जिस पे बनती है उसको पता होता है। हुँ। और हमारे इस ज़मीन के ऊपर हर 2 सेकंड में एक बंदा इस दुनिया से जा रहा है, हर 2 सेकंड के अंदर। और वो सारे के सारे वो लोग हैं, हो सकता है उनमें से हमसे अच्छे हों, जिन्होंने अच्छे अमाल किए हों, जिन्होंने सदका खैरात बहुत ज़्यादा किया हो, जिन्होंने खुदा से मिलने की उम्मीद बहुत लगाई हो, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन वो इस बोझ से निजात हासिल नहीं कर सकते। आलम अरवाह का जो बोझ है, उससे निजात हासिल नहीं कर सके क्योंकि वो खुदा के दिल से नहीं मिल सकते। आपकी खुशकिस्मती है कि आप खुदा के दिल से मिले हैं। आपकी खुशकिस्मती है कि आपने आलम अरवाह के जो कानून है उनको समझने की कोशिश की है। ये आपकी खुशकिस्मती है। अगर आप फँस भी जाएँगे फिर भी आप निकल जाएँगे। तो जी। उस वक़्त मुझे एहसास हुआ कि आलम अरवाह की पेचीदगियाँ और खौफ की हालत और मौत की हालत जो है वो क्या है। सुभान अल्लाह! वाह! 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 तो तो भाई मैं यही अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, आखिरी साँस तक ये हज़ूर के साथ रहें, क्योंकि इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, ये इंशाअल्लाह। ज़िंदगी तो ये ज़िंदगी तो गुज़र जाएगी। अच्छी गुज़रे, बुरी गुज़रे, ये गुज़र जाएगी। लेकिन अगली ज़िंदगी जो है वो गुज़रने वाली नहीं है, वो ख़त्म होने वाली नहीं है। अगर इस 40-50 साला ज़िंदगी ने हमारी बस करवाई है, अगली हमेशा की ज़िंदगी हमारे साथ क्या कर सकती है, ये हमें सोचना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जी। तो भाई बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच सूरज भाई, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया और नसीहतें की, जज़ाकल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया जी ब्रदर पैगंबर सूरज खान भाई। खुदा की ज़ात आपको इसी तरह से मार्फत इलाही के अ, और हुज़ूर की तालीमात के जो जौहर हैं, उनसे माला-माल रखें। आपने दुरुस्त फरमाया, मेरे समेत हम सभी मेंबरान, हमारे भाई जितने भी हैं, उन सबको इस चीज़ को ना सिर्फ़ इस चीज़ की कदर कीमत को जानने के लिए ज़िंदगी नाकाफ़ी है, बल्कि हज़ूर के नक्शे कदम पे चलने के लिए भी हमारी ज़िंदगी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो बहुत आम से हैं। वो चैलेंजेस, वो क्रॉसेस हमने नहीं देखे, ना हमने उठाए हैं। तो मैं आपकी सबकी सबसे पहली बात की तरफ आऊँगा कि हम मेंबरान को चाहिए कि हुज़ूर की ज़िंदगी हुए या हुज़ूर की जो बायोग्राफ़ी है, उसको एक बार नहीं 10 दफ़ा पढ़ें, बार-बार पढ़ें। क्योंकि जब भी वो आप हम पढ़ते हैं, वो हमारे दिल को इस तरह झंझोड़ के रख देती है कि एक शख़्स खुदा के लिए कैसा दिल रखता है और हर तरह के दुनियावी भी, रूहानी भी और आलम बाला से भी हर तरह के चैलेंजेस लेने के लिए हमवक़्त तैयार रहा ये शख़्स पूरी ज़िंदगी। और खुदा की ज़ात ने इस शख़्स को महबूब करार दिया, अपना दिल कहा और अपने जज़्बात की अक्कासी के लिए वो राज़ इलाही बताए।
جو کہ انسانیت کو برسوں سے ہماری خدا نے تقدیر میں لکھے تھے کہ ہم نے وہ جاننے. تو یہ ایک لمبا سفر ہے، اس میں ہر طرح سے ہم کوشش کریں اور چاہیں، تمنا رکھیں، ایفرٹس بھی عملی طور پہ بھی، کہ ہم حضور کے نقش قدم چلیں. اور جیسے کہ خدا کی ذات چاہتی ہے، کوئی کسی کے روپ میں کسی کو کیوں آ کے ملے گا؟ وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ خدا اپنے دل سے کتنی محبت کرتا ہے، اور خدا ہر اس شخص سے کتنی محبت کر سکتا ہے جو شخص خدا کی محبت کی صرف قدردانی دکھا دے دل و جان سے. وہ ہمارے مسیح زمانہ ہیں، جنہوں نے وہ محبت خدا کے حضور اس انداز سے پیش کی جیسے خدا چاہتا ہے. تو ہم ویسی ہی محبت کرنے کی دل و جان سے کوشش کریں عملی طور پر بھی، اور آنے والے جو ممبران ہوں ہمارے یا مستقبل کے بیٹے بیٹی ہیں، ان سب کے لیے ایک ایسا راستہ، ایک ایسی فاؤنڈیشن، ایک ایسے انوائرمنٹ کی بنیاد رکھتے جائیں جہاں جہاں سے ہم گزریں، جن جن شہروں میں، جن جن ملکوں میں ہم جائیں، کہ آنے والی 2 4 10 نسلیں جو ہیں، جو جو خدا نے انکشافات حضور کو بتائے ہیں آنے والے وقت کے، اس صدی کے اختتام تک کے، وہ اس سے بھی پہلے وجود میں آ جائیں. اتنی بنیادی ہم اپنی زندگی میں یہ کام کر دیں، کیونکہ ہمیں یہ فضیلت خدا نے بخشی ہے کہ ہم اس دور میں اس وقت موجود ہیں جب خدا کے دل کی تعلیمات، خدا کا دل اس وقت موجود ہے، اور ہمیں 8 8 10 10 گھنٹے حضور جو ہیں ایک ویک میں، اس سے بھی زیادہ ہم ایک ایک گروپس کو دیتے ہیں حضور. تو ہمیں بہت خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہم یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس سے جتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور نہ صرف اپنے گرد و نواح بلکہ گروپس وغیرہ جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں، ان لوگوں سے ہٹ کے بھی ایسے پلیٹ فارمز ڈھونڈیں جہاں پہ وہ لوگ جو اس دنیا سے، جیسے حضرت سورج خان صاحب نے بتایا کہ ہر 2 سیکنڈ بعد کوئی نہ کوئی شخص اس دنیا کو چھوڑ رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں. تو جو لوگ جب تک اس دنیا میں ہیں، یہ ان کا حق ہے اور یہاں پہ فرض ہے کہ ان تک ہم پہنچیں اور انہیں حضور کی یہ تعلیمات بتائیں، تاکہ آخرت کی جو پشیمانی ہے اور جو اندھیروں کا بوجھ ہے وہ انہیں نہ سامنا کرنا پڑے، یا کم سے کم انہیں اس چیز کا سامنا کرنا پڑے. تو اس دور کی یہ فضیلت ہم پہ خدا نے بہت بڑی عنایت کی ہے. یہاں پہ میں ایک اپنا روحانی مشاہدہ آپ کے گوش گزار کروں گا. چند روز قبل، I'll say 2 weeks ago، ہم نئے ممبران کو ایسے ہائی لائٹس نہیں شو کرتے، کیونکہ دنیا کی سب سے، کائناتوں کی سب سے بڑی جو چیز ہم نے جاننی ہے وہ محبت الہی ہے. تو باقی ہر چیز کے ساتھ ریلیونٹ ہے، لیکن عالم روا اٹس ناٹ اے ایزی ٹاسک، اٹس ناٹ اے ایزی پلیس ٹو بی. اگر آپ کے پاس، ہمارے پاس نور الہی نہیں ہے، اگر ہمارے پاس خدا کی محبت کی طاقت نہیں ہے، تو اٹس ناٹ اے بیسٹ پلیس ٹو بی. تو چند روز قبل مجھ پر بھی اٹیکس ہوئے ہیں بہت سارے. ایک عالم ارواح سے کوئی شخص آیا تھا، تو he has a lot of potential, dark potential. He forced me and he also got my neck کہ میں اپنی گردن کو موڑ کر، میرے اس کمرے میں ایک اور بھی مہمان تھے اس وقت، تو میں نہ اپنی آواز منہ سے نکال سکا، نہ چیخ کے بتا سکا ان کو کہ پلیز just look at me or be a witness, at least say something. وہ اسی طرح مجھ پہ وہ اٹیک ہوا، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حضور کی تعلیمات میں کوئی یا ہم جو کوشش کر رہے ہیں ان میں ہم 100% پروٹیکٹ ہو کے بیٹھے ہیں. وی آر لیونگ ان ریئل ورلڈ. تو وہ جو پاورز ہیں وہ اس دنیا میں ہمیشہ ہمارے رستے کے وہ پتھر بنیں گی، وچ وی ریئلی ڈونٹ ہیو فیئر آف. لیکن یہ چیلنجز جو عالم ارواح کے ہیں، ان کی گریوٹی جو ہے وہ اٹس ناٹ اے ایزی ٹاسک. تو اگر ہم جیسے کرسچنز لوگ یا لوگ چرچز میں جاتے ہیں یا ماسکس میں جاتے ہیں اور جمعے کی نماز پڑھ لی اور خیرات کر دیا،
it has nothing to do with the will of God. یہ ایک دل کو تسلی دینے کے لیے یا ایک مورل سوسائٹی کے لیے تو اچھے عنوانات ہیں، مضامین ہیں، اور یہ ہیلپ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن اس میں روحانیت جو ہے وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہے جب تک ہم وہ چیلنجز لینے کی اور خدا کو اس راستے سے ملنے کی کوشش نہیں کرتے جیسے خدا ہمیں چاہتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں ان تعلیمات کو گہرے انداز سے ویسے دل میں اتاریں کہ ہمارا جو نہ صرف جسم بلکہ ساری کی ساری ہماری کوالٹیز 6 کی 6 چابیاں ہمہ وقت پورے شعور اور پورے زور و شور کے ساتھ خدا کی منشا کی طرف خود کو خود کھینچی چلی جائیں کہ برائی کی دنیا کو کوئی دراڑ کوئی راستہ نظر ہی نہ آئے کہ اس سے گزر کے وہ خدا کی اس نئی محبت کی الفت کی دنیا میں کوئی روڑے اٹکائیں یا اس کی جو رفتار ہے اس کو سست کریں۔ تو ہمارے بہت سارے ممبران پاکستان سے، انڈیا سے، دیگر جو کنٹریز ہیں وہ اپنے چیلنجز بتاتے ہیں، ہمیں بہت سارے اجازت ہے ہم شیئر کر دیتے ہیں، بہت سارے ہم نہیں کرتے کہ ان کی پرائیویسی جو ہے وہ کبھی بھی ایشو نہ بنے، لیکن دے آر ریئلی فیسنگ دا موسٹ ڈیفیکلٹ انوائرمنٹس اینڈ چیلنجز دیٹ اب ان کے پاؤں میں، ان کے جوتوں میں ہم پاؤں رکھ کے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ ان کی کیا زندگی ہے۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ جو خدا کی منشا پہ پہلے چل چکے ہیں ان کو بھی ہم کبھی بھی ایسا نہ سمجھیں کہ اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا۔ یس وی ہیو ٹو لرن فرام دیم ٹو، لیکن جیسے برادر موزز بتا رہے تھے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ان کی ساری زندگی میں انہوں نے کیسے کیسے چیلنجز اٹھائے، beside that what results they could brought up، لیکن ان کا جو سفر تھا اور کتنے گہرے سفر سے تکالیف سے گزر کے انہیں اگر کوئی تھوڑا بہت نور ملا تو ان کے نزدیک اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اور جہاں پر حضور کی ساری زندگی جو ہے وہ چیلنج سے گزر گئی، حضور کی ساری زندگی اور کوہ مکاں کے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، حضرت عیسیٰ مسیح سمیت جتنے بھی مسیح آئے، نبی آئے ہیں، ان کے چیلنجز ایک طرف۔ تو اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے سب کے لیے کہ ہم اپنی نہ صرف ظاہری آنکھیں بلکہ اپنے شعور کی، اپنے ضمیر کی، اپنے جذبات کی، اپنے دماغ، اپنی ساری آنکھیں کھول کے زندگی گزاریں تاکہ ہمیں خدا کی محبت کی، اس کی منشا کی اور اس کے دل کی اور گہرے انداز سے قدر و قیمت محسوس ہو اور ہمارے وہ دل میں اتر جائے۔ تو میں نام نہیں لوں گا ہمارے ممبران کا جن کو حال ہی میں چیلنجز کا شکار ہوئے ہیں، وہ ابھی بھی ان کے لیے ہمیں گڈ نیوز نہیں ملی، لیکن میں اپنی خاموشی کے الفاظ میں ہی اتنا کہوں گا کہ آپ لوگ دعا گو رہیں، اور جو جہاں بھی ہے اس کمفرٹ زون میں یہ مت بھولے کہ ہمارے بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جو آج کے دور میں بھی خدا کی منشا میں چلنے کے لیے بہت ساری قیمت ادا کر رہے ہیں۔ ہم ان میں سے بہت خوش نصیب ہیں جو یہاں پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں۔ they don't have this opportunity to even say how they feel۔ تو خدا ان کے لیے اور آسانیاں فرمائے، یہ دور جلد از جلد اس موڑ پہ آئے آمین کہ آمین یہ سارے آمین زدینی جو ہے پوری دنیا سے حضور کے ساتھ ہوں، ہمارا آمین دنیا آمین میں شہر آباد ہو، اور خدا کی ذات عنقریب نہ صرف ان ہمارے زیدینیز کو بلکہ پوری دنیا کو ایک دکھائی دینے والا خدا ہو۔ اور یہ ہم سب کا یہ ارمان ہے کہ یہ حضور کا خواب حضور کی زندگی میں ہی پوری دنیا تک پھیل جائے، یعنی کہ حضور کی تعلیمات آمین ثم آمین 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 آمین۔ تو میں درخواست کروں گا ہمارے ممبران میں سے اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہیں، یوسف بھائی کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں، شیئر کرنا چاہیں، تو ہمارے پیغمبر خدا سورج خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ آج کا پہلا سوال لیں گے پلیز۔ جی خدا کی سلامتی ہو۔ خدا کے سلام۔ اچھا میرا سوال ہے اصل صاحب یہ ہے کہ سورج خان صاحب سے بھی کہ یہ جو روحیں بگڑی کیوں، ان کے بگڑنے میں ان کا کیا فائدہ کیا تھا، انہوں نے خدا کو کیوں خدا سے منہ موڑا، کیا وہ سوچ کے انہوں نے ایسے کیا؟ کیونکہ ہماری جو روحیں جو بگڑ چکی ہیں، تعلیمات میں پڑھتا ہوں اس میں یہ کہ روحیں بگڑ گئی تھی، اس میں روحوں کو کیا فائدہ تھا؟
या उनको क्या नजर आया कि उन्होंने खुदा को पीठ दिखाई, इस पे थोड़ा सा मुझे बताइएगा। जी जी यूसुफ भाई, यूसुफ भाई आप कहना चाहते हैं? जी जी मैं आपको ही दावत देने जा रहा था कि अगर ब्रदर सूरज खान साहब अवेलेबल हैं तो प्लीज यू कैन होल्ड द माइक। जी बहुत शुक्रिया। तो भाई मैं आपकी इजाज़त से थोड़ा सा ऐड करता हूँ जी, कि सबसे पहले देखें इस बात का इशारा कुरान में भी है कि जब अ, अबलीस से कहा गया था ना सजदा करें, तो उसने सजदा नहीं किया था क्योंकि उसने अपनी एक क्वालिटी को सामने रखा। उसने कहा कि मैं आग से पैदा हूँ, यानी मैं इससे बेहतर हूँ, ये मिट्टी है। तो अरवाह के अंदर ये चीज़ होती है कि सम टाइम वो ऐसा होता है कि वो गरूर और तकब्बर में चली जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो नाशुक्री हो जाती है, क्योंकि कुरान में इब्लीस ने भी खुदा ने वो हवाला भी दिया उसमें कि उसने कहा था कि ये नाशुक्रे होंगे, ये तेरे नाशुक्र गुजार होंगे। ठीक है जी। उसके बाद आप ये देखें कि फिर कुरान के अंदर भी इस चीज़ का हवाला है, और हमारी जो लाल किताब है उसके अंदर भी ये हवाला है कि बराह रास्त ये खुदा ने तस्दीकी की कि जब मैं इंसान की तख्लीकात कर रहा था तो फरिश्तों ने और बाकी मखलूकात ने कहा था कि इस इंसान को पैदा मत कर। ठीक है जी। उसकी वजह ये, उनको भी ये वजह नजर आती थी कि ये ना शुक्रगुजार होगा, ये रास्ता छोड़ देगा, ये अपनी ख्वाहिशात को खुदा का रुतबा देगा, खुदा की जगह पे बिठा देगा अपनी ख्वाहिशात को, अपनी उन गरीबी हालतों को खुदा से ऊपर ले जाएगा। तो अभी तक तो उनकी बात ये ठीक साबित हुई है कि इंसान ने खुदा को छोड़ा है, इंसान ने अपनी ख्वाहिशात को, अपनी गैर जरूरी चीज़ों को खुदा से ऊपर किया है। लेकिन जो खुदा ने उनको जवाब दिया था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, तो वो जो जवाब खुदा ने दिया था वो अब इस 80 साल के बाद पूरा हो जाएगा, जब खुदा की दुनिया नूर से मुनव्वर हो जाएगी, जिसमें हर शख्स खुदा का नबी होगा और खुदा से बराह रास्त उसका तल्लुक होगा। तो ये इंसान, ये अरवाह, जितनी भी मखलूकात इस वक्त मौजूद हैं, ख़ास तौर पे जो फरिश्तों के नीचे काम कर रही हैं, ये सारी की सारी अरवाह जो हैं, इनको लोअर क्रिएशन कहा गया है। निचली यानी कि तख्लीकात से इनको मुशाबत दी गई है। ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल नहीं है, इनका खुदा की मोहब्बत से अभी तक लिंक नहीं हो सका। तो जब तक किसी का खुदा की मोहब्बत से लिंक ना हो तो वो बिगड़ सकता है, किसी भी वक्त बिगड़ सकता है। तो उसके ऊपर किसी भी वक्त उसकी ख्वाहिशात गलबा पा सकती है, वो किसी भी वक्त सीधे रास्ते से मुड़ सकता है। तो ये वजह है सबसे बड़ी, जिसकी वजह से इंसान अभी तक अंधेरों में फंसता चला जा रहा है। दिन ब दिन आप देख लें कि इस वक्त आपके पास साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, बेहतरीन मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी हैं, सब कुछ है, लेकिन इंसान के पास सुकून नहीं है, इंसान के पास मोहब्बत नहीं है, इंसान के पास खुदा का कोई छोटा सा भी अता पता नहीं है कि खुदा इस वक्त है कि, बल्कि साइंस के जो अभी नए स्टूडेंट बन रहे हैं, जिनकी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं कि जी खुदा है ही नहीं, ये नतीजा निकल रहा है। यही सिचुएशन आलम अरवा में भी है। जो अंधेरे के जहान है, वहां पे जो बिगड़ी हुई अरवा है वो अभी भी अपनी ख्वाहिशात को नहीं छोड़ रही, वो दूसरों के लिए अजाब बनी हुई है। जो कमजोर अरवा है वहां पे उनको सजा मिल रही है, मारपीट हो रही है। ये वजह है कि जिस दिन इंसान अपने आप को खुदा से जोड़ लेगा, पहले ये फैक्ट्री यहाँ से बंद होगी इस जमीन से, फिर ये उन जहानों में इसका असर जाएगा, फिर वहां पे ये सारी चीजें ठीक होंगी आहिस्ता आहिस्ता, और फिर ये सारी जो अरवाह है ये खुदा की जब मोहब्बत में चली जाएंगी तो फिर ये अपने घर वापस चली जाएंगी, जो इनका असल घर है। तो मैं ये अथ भाई थोड़ा सा ऐड करना चाहता था, प्लीज आप इस पे रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया जी पैगम्बर सूरज खान भाई। मैं अपना एक्सप्रेशन आपके गोशगुजार करूंगा। हमारे ब्रदर यूसुफ साहब ने जो सवाल किया कि इसकी वजह क्या है, इंसानी अरवाह जो है उनको खुदा को पहले मुकाम पर छोड़ने की क्या ये जरूरत पेश आई, उन्होंने खुदा को क्यों छोड़ा। तो मैं अपने एक रूहानी मुशाहिदे से आगाज करूंगा। चंद रोज कबल मुझे खुदा की ज़ात एक ऐसे बड़ी खूबसूरत जन्नत थी, वहां ले गए और मुझे तहाइफ थी, बहुत सारा प्यार किया, बहुत प्यार किया और एक महल तोहफे में दिया। उस महल के
دروازے نہیں کہہ سکتے، جیسے محراب ہوتے ہیں انٹرنسز، وہ اتنی تھیں کہ شاید میں انہیں گن نہ سکوں، اور وہ ان گنت جو انٹرنسز تھیں وہ ہر ایک دنیا کا راستہ تھی. آپ جس انٹرنس کے بھی سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، آپ اس کے اندر چلے جاؤ گے، اور اس کے اندر ایک دنیا آباد ہے، ایک وقت، ایک دور چل رہا ہے. تو میرے ساتھ ایک بڑی خوبصورت افسرا بھی تھیں جو خدا نے مجھے تحفے میں دیں. تو وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ محل ہے، اور اس ہر محل کے ہر دروازہ، ہر محراب جو ہے، اس کے پیچھے وہ زندگی، ایک زندگی ہے جو تو نے عالم ارواح میں گزاری ہے. تو وڈ یو لائک ٹو سی دیم؟ تو مجھے ایک تعجب ہوا، اور مجھے ایک خوف آیا، ایک روحانی خوف، ایک غم کا خوف، کہ میں ایسی زندگی کو نہیں دیکھنا چاہوں گا جس میں ان گنت بار مجھے موقع دیے گئے کہ میں خدا سے محبت کی اپنی داستان مکمل کر سکوں، اور ہر کہانی کے اختتام پہ یا ان بٹوین میں نے خدا کو غم دیا، اسے چھوڑ دیا، اور ہر وہ چیز کی جو خدا کو ناپسند تھی، جو جس نے خدا کو غم دیا. تو وہ ان گنت زندگیاں مجھے اس عالم ارواح کے ان محلوں میں میری زندگی کے ایک جز کو انہوں نے وہ بنا کے رکھا ہوا تھا کہ if you fulfill your story with God now and you have strength to go and visit، اگر تمہارے اندر وہ طاقت ہو، وہ حوصلہ ہو، تم دیکھ سکو کہ تم نے خدا کے ساتھ کیا کیا، so you welcome, you can go on. لیکن میں ان محل کے کسی بھی محراب کے اندر، ایک محراب کے اندر گیا ہوں، مجھے وہیں سے میں واپس ٹرن ہو گیا ہوں کہ I don't have really courage to see کہ میں نے خدا کا دل کتنی بار توڑا. تو جو ریزن بیہائنڈ جو تھی وہ میں نے مشاہدہ بھی کی، اور میں اپنی آبزرویشن سے کوشش کروں گا اس کو آپ کے سامنے رکھ سکوں جو مجھے لگا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ میری ذاتی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ میں ایک آزادی کے اس عنصر کو خدا کی محبت پہ ترجیح دیتا تھا. رنگینی کو، رانائی کو، طاقت کو، خوبصورتی کو، حسن کو، ہر اس چیز کو جس چیز کو دیکھ کر میری تمنا مجھے لذت دیتی تھی، میں ہر چیز کو بسائڈ کے اس پہ بلینز ٹریلینز ایئرز لگتے، جیسے برادر پیغمبر موزز ہمیں بتا رہے تھے، وہ پیغمبر خدا کا واقعہ جس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں مسیح زمانہ کے دور میں پیدا ہوا ہوتا تو میں خدا کی بادشاہت اس سے بہتر طریقے سے لے کے آتا. تو یہ اس کے دل میں یہ خیال اچانک سے نہیں آیا. This kind of thought took billions of billion years to go through process and make its reality in his consciousness. تو وہ اس کو ریئل لگنے لگی کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو میں مسیح زمانہ سے بہتر مسیح ہوتا. تو پھر خدا نے اس کے بعد ایون کہ مسیح زمانہ نے معاف کر دیا، لیکن خدا کی ذات نے اسے معاف کر دیا. تو مجھے بھی وہاں پہ بلینز ٹریلینز ٹائم ڈائمینشنز لگے اپنی ایک برائی کو، ایک کمزوری کو اڈاپٹ کرتے ہوئے، پروسیس کرتے ہوئے، ان کو پٹ آن کرتے ہوئے، خدا کے دل کو بار بار ٹھیس پہنچاتے ہوئے مجھے زمانے لگے. تو اس سے مجھے وہاں کھڑے کھڑے جو قدر و قیمت محسوس ہو رہی تھی وہ میرے دل کو چیر رہی تھی کہ یہ اتنے زمانوں کے بعد جو خدا نے مجھے یہ چیز دے دی وہ تو میرا جسم ہے. اس جسم کے اندر، اس چھوٹے سے جسم کے اندر میں اگر یہ کام کر گیا تو میری یہ ان گنت زندگیوں کی، تو میں اس قدر و قیمت کو جان رہا تھا یہ جسم خدا نے مجھے کیوں دیا. تو میرا ابھی بھی کانسیپٹ وہی تھا کہ میری وجوہات خدا کو چھوڑنے کی ان گنت ہوں گی، جن کو میں چاہوں تو روحانی زندگی میں گنتا رہوں. جب من کیسے کسے کہتے ہیں پنجابی اردو میں، من حرامی تو حجت ہزار، کہ جب دل انسان کا خدا سے دور ہو تو وہ لاکھ بہانے ڈھونڈ سکتا ہے، لیکن خدا سے جڑنے کے لیے، خدا کا ہونے کے لیے صرف الفت کافی ہے. خدا سے محبت کر لینا کافی ہے، اس کے سارے
وہ عیب دھل جائیں گے, اس کے سارے جو بھی اس نے کمیاں تھی اس میں, جو اس کی وجوہات تھی, وہ ساری خدا معاف کر دے گا اس کی جسم کے ساتھ اگر وہ داستان مکمل کر جاتا ہے. تو بیسکلی جو ارواح تھیں وہ عالم ارواح میں خدا سے اس لیے دور ہوئیں کہ جو آزادی کا عنصر خدا نے دیا تھا انہیں, خدا کبھی بھی کسی کو تسلط سے اپنا نہیں کرنا چاہتا. اس میں صبر بھی ہے, اس میں ہمت بھی ہے, اس میں لائلٹی بھی ہے, اس میں ان گنت کوالٹیز ہیں, وہ سب کی سب اس میں آلریڈی ہیں. اس لیے اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا دے سکتا ہے. اس نے جن سے پیار کیا, اس نے ہم سے پیار کیا, سب ارواح سے, تخلیقات سے ہر بار کیا, تو اس نے آزادی کا بھی ویسا ہی عنصر دیا کہ جب تک یہ اپنی مرضی سے میرے نہ ہو جائے میں انہیں کبھی بھی مجبور نہیں کروں گا. یعنی کہ خدا اس چیز سے آشنا تھا کہ محبت اور آزادی کی قدر و قیمت کیا ہے. تو یہ آزادی اس لیے دے دی گئی تھی کہ جب تک خدا اگر چھو منتر سے چاہے ہم اس سے محبت کریں, that will not a pure love. We have to choose him our first love. تو یہ آزادی کو جس نے غلط استعمال کرنے کی کوشش کی, ہر اس روح کو اس کی ذمہ دار وہ خود تھی. میں اپنی پچھلی کئی زندگیوں میں اپنی حالت دیکھ چکا ہوں کہ وہاں پر جب بھی میں نے خدا کو چھوڑا اس کا ذمہ دار میں خود تھا, کیونکہ میں اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتا تھا جس میں مجھے میری مرضی کی آزادی چاہیے, مجھے میری مرضی کی بلیسنگ چاہیے, مجھے میری مرضی کا خدا چاہیے جو مجھے ڈسٹرب نہ کرے, جو مجھے حتیٰ کہ میری بہتری کے لیے بھی مجھے مت بتائے, I know better than him. تو ہم نے خدا کو اس لیے چھوڑا اکثر بیشتر ارواح نے اور اندھیرے میں جا گرے کہ ہم اس آزادی کی قدر و قیمت کو جاننے کے لیے وہ didn't have interest. اور جو جس نیچر پہ, اب میں اس بات کو ختم کروں گا جی, کہ جس نیچر پہ خدا کسی بھی تخلیق کو پیدا کرتا ہے, اگر وہ تخلیق یا وہ مخلوق اس نیچر سے ہٹ کے زندگی گزارنا چاہے then they fall. ہم انسان پوری دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیں, اس کرۂ ارض پہ انسان واحد وہ مخلوق ہے جس کا بچہ پیدا ہوتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے. باقی چرند پرند ان کے بچے انڈوں سے یا جب وہ پیدا ہوتے ہیں ان کو in less than few minutes they know why they are here. ان کو پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے, انہوں نے گھاس کھانی ہے, انہوں نے کیا, ان کو سب ان کے اندر یہ بڑا ان کو کلیئر کانسیپٹ ہوتا ہے. اینڈ دے آر ناٹ unaware for too long. انسان کا بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے. اس کی مین جو ایفرٹ ہے پیدا ہوتے ہی وہ اس کا رونا ہے, اس کے جذبات ہیں, جذبات کے بغیر نہیں رویا جاتا. تو اس کا جو مین ہمارا ایلیمنٹ ہے وہ جذبات ہے. خدا نے ہمیں جذبات کی نیچر پہ پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ اس نے اور بھی معرفت الہی کی چابیاں ہمارے اندر رکھ دی تحفے کے طور پہ کہ ان کی کمبینیشن سے وہ قدر و قیمت جان لے گا. تو اگر ہم اس نیچر کے ساتھ خدا کو چاہیں جس نیچر پہ اس نے پیدا کیا, اس نیچر پہ اپنی زندگی کو داستان کو مکمل کریں, جیسے پیغمبر سورج خان صاحب نے فرمایا کہ خدا نے فرمایا ابلیس کو کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور مذاہب کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اس قصے کو بہت عجیب انداز سے سمجھا, جبکہ خدا جس نیچر پہ ہمیں اس نے پیدا کیا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس نیچر پہ یہ میرے ساتھ اپنی محبت کی داستان مکمل کر لیتا ہے تو اس کی روح جو نور الہی مجھ سے حاصل کرے گی یا جتنا اس کا دل مجھ سے محبت کر جائے گا, وہ فرشتوں سے مخاطب تھا کہ تم دیکھ کے حیران رہ جاؤ گے, تم نہیں جانتے کہ what will come out of the spirit. تو یہ وہ جذبات ہیں جس کی بنیاد پہ ہم خدا سے ایک نہیں ہو سکے. ہم نے اپنے جذبات ہی تھے جو ہر اس جگہ پہ اپلائی کی جہاں پہ ہمیں پہلے خدا کے ساتھ وہ جذبات وہ مکمل کرنے چاہیے تھے. تو یہ میرا جواب تھوڑا لمبا ہو گیا جی. اب میں درخواست کروں گا ہمارے کسی اور ممبر کا کوئی سوال ہو, کوئی بات ہو. یا یوسف خان صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہیں پلیز. جی خدا کی سلامتی. میں تو 1000 سمجھتا ہوں کہ 1000% آپ کی بات سچی ہے. تو ایک چیز سورج خان صاحب کی اور اطہر صاحب آپ کی
یہ بڑا بریفلی آپ نے مجھے بریف کیا ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آزادی کا غلط استعمال کرتے ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، تو آزادی کا جب غلط استعمال کرتے ہیں تو خدا سے ہم دور ہو جاتے ہیں. اس کا لب الباب جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، میں تو یہ سمجھا، اور یہ میرا خیال ہے کہ 100% بات ٹھیک ہے. جی بے شک جی، بہت شکریہ. اور ہم بھی اسی طرح سے کوشش ہے کہ سیکھتے جائیں حضور سے بھی، کیونکہ یہ ہمارے اپنے ایکسپریشن جو ہم نے حضور کی تعلیمات سے سیکھے ہیں. جیسے حضور فرماتے ہیں کہ سچائی وہی رہتی ہے، اس کا اظہار بدل جاتا ہے. اور جب یہی سوال ہم حضور کے سامنے رکھیں گے اور حضور اس پہ اپنا وہ مشاہدہ الہی یا اپنا وہ علم الہی سے ہمیں جواب دیں گے، تو ہم خود رشک کر جائیں گے کہ ہاں یہ بھی ایکسپریشن ہو سکتا ہے سچائی کا، محبت کا. تو یہ جی کل کے پروگرام میں ہم حضور سے یہ سوال آڈیو پروگرام میں ان کے سامنے رکھیں گے. جی عاصم بھائی، آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی میرے پیارے بھائی، وہ میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ایسے کون سے اعمال ہیں، تھوڑی نصیحت کر دیں کہ جس سے روح کے اندھیرے دور ہوں. کوئی اسپیشل عمل بتائیں جس سے جلدی جلدی روح کے اندھیرے ختم ہو اور نور آئے. جی برادر پیغمبر سوج خان بھائی، آپ اگر اویلیبل ہیں تو پلیز آپ اپنا صاحب کو اس بات میں رہنمائی فرمائیں پلیز. جی بہت شکریہ عطا بھائی، آپ نے بڑی بریفلی جی پچھلے سوال کا جو ہے نا وہ میرے علم میں بھی آپ نے اضافہ کیا، آپ کا بڑا شکریہ. اللہ تعالیٰ کی ذات میں نایاب فرمائے جی. اور عاصم بھائی آپ کا بھی شکریہ، آپ نے سوال کیا ہے. تو عمل جو ہے یہ مذاہب کی دنیا سے آپ سمجھ لیں یا لوور کریشن سے آپ سمجھ لیں، اس کا تعلق ہے. عمل آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کسی بچے کو سمجھایا جاتا ہے نا جی، یہ عمل کریں تو یہ پھل ملے گا. ٹھیک ہے جی، جب ٹریفک رک جائے تو پھر سڑک کراس کرنی چاہیے. تو یہ بچوں کا ایک میدان ہے جس میں سمجھایا جاتا ہے بچوں کو. تو اصل چیز تو جس طرح ابھی پیغمبر اطہر بھائی نے فرمایا نا کہ ہماری جو نیچر ہے اس میں جذبات کا عنصر شامل ہے، علم کا عنصر شامل نہیں ہے، عمل کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، صبر و استقامت کا نہیں ہے. یہ دنیا بہت پیچھے کی ہے، اس پہ صوفیوں نے بڑی روشنی ڈالی ہے، انبیاء نے بڑی روشنی ڈالی ہے پہلے. لیکن ہماری جو نیچر ہے وہ خدا سے براہ راست جڑنے کا نام ہے، خدا سے مطابقت پانے کا نام ہے. اس کی محبت میں ایک ایک اس کے ساتھ ایسے ہو جائیں جس طرح آپ ایک جسم دو جان، یہ لفظ سنا ہے نا جی، ایسے ہو جائیں آپ اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، اندھیروں کی فکر چھوڑ دیں، بالکل فکر چھوڑ دیں آپ اندھیروں. آپ اپنا سارا دھیان خدا پہ، خدا کے دل پہ، خدا کی منشا پہ رکھیں. جو تعلیمات آ رہی ہیں وہ سنیں، اپنے اندر اتاریں اور دوسروں کو بتائیں. سب سے آسان عمل یہی ہے. اس کو اگر آپ عمل سمجھتے ہیں تو یہ عمل ہے، اس کو محبت سمجھتے ہیں تو یہ محبت ہے. ٹھیک ہے جی، اور یہ صرف اس دنیا کے لیے نہیں، انسانی ارواح سے تخلیق ہونے سے پہلے جنہوں نے جو اس کائناتوں میں جو رہتے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں، خدا سے جڑنے کے لیے اس کی محبت اور منشا کی تلاش کرتے ہیں. اور ابھی یہ 80 سال جو ہیں یہ گزریں گے نہیں تو وہ اس زمین پہ ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے آئیں گے، اس تعلیم کو سننے کے لیے آئیں گے جو حضور نے ان کے لیے ایک ایسا دروازہ کھولا ہے عالم ارواح کا اور خدا سے ملن کا. تو یہی وہ چیز ہے. دیکھیں نا، یہ تو وہ حضور بھی فرماتے ہیں نا جی، بغل میں بچہ اور وہ جو ایک مثال ہے جی کہ گلی میں ڈھٹورا یا اس طرح کر کے. تو کتابیں ہمارے پاس پڑھی ہیں، الہی نور جو ہے، جو خدا کے اعلیٰ بیٹے اور بیٹیاں ہیں اس وقت وہ زمین کی طرف آ رہے ہیں. جو اصل نور ہے جنتوں کا وہ زمین کی طرف آ رہا ہے. اس کو کئی بار ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن ہماری جو فکریں ہیں جو خاندان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جو دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جو کاروبار سے جڑی ہوئی ہیں، وہ ہمیں پھر مس گائیڈ کر دیتی ہیں اور ہم پھر وہ راستہ بھول جاتے ہیں جو منزل کی طرف جاتا ہے. ہمیں صرف اور صرف خدا اور خدا کے دل پہ دھیان رکھتے ہوئے اس تعلیم کو سننا چاہیے. اگر وہ تعلیم ہمارے اندر اتر جائے گی تو خدا کا نور بھی ہمارے اندر اتر جائے گا. خدا کا نور ہمارے اندر اتر جائے گا، سارے اندھیرے نکل جائیں گے. سارے اندھیرے نکل جائیں گے تو ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہی قانون فرشتوں پہ اپلائی ہوتا ہے، یہی قانون انسانوں پہ اور سب مخلوقات پہ اپلائی ہوتا ہے. آج یہ بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس ہے. آپ کل جب عالم ارواح سے یہ باتیں نیچے آ کے دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ایسی ایسی اعلیٰ مخلوق زمین پہ آئے گی اور وہ کہے گی زمین کے انسان سے کہ کوئی الہی راز تو بتا جو تیرے پاس ہے.
اور وہ یہ کتاب آپ کی جو کتابیں ہیں یہی ان کے پاس ہوں گی اس وقت، اور وہ اسی میں سے وہ ایک داستان محبت کی انہیں سنائیں گے، اور وہ ان کو نور بھی دے کے جائیں گے اور ایسے ایسے نسخے دے کے جائیں گے کہ یہ ظاہری کائنات میں اگر یہ زمین تباہ بھی ہو جائے تو یہ دوسرے سیاروں پہ منتقل ہو سکتی ہے۔ ان کو ایسی ٹیکنالوجیز دے کے جائیں گے کہ اگر یہ گلیکسی بھی تباہ ہوگی، یہ زمین بھی تباہ ہوگی، تو یہ دوسرے سیاروں پہ منتقل ہو جائیں گے۔ انسان ختم نہیں ہوگا، اسی ظاہری کائنات میں آگے بڑھ جائے گا۔ تو یہ خدا کے دل کی عنایت ہے، اور یہ مستقبل ہے انسان کا۔ انسان کا مستقبل اب اندھیرے نہیں ہے، اور نہ اسے خوف اور ڈر کی ضرورت ہے، اسے بس خدا پہ دھیان رکھنا ہے، خدا سے محبت کرنی ہے، اپنے چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے وہ پہلی اور آخری محبت اس نے خدا کو دینی ہے، اور خدا کے دل کے ساتھ اس نے وفا کرنی ہے، اور وہ تعلیم اس نے خود بھی اپنے اندر اتارنی ہے اور دوسروں کو بھی دینی ہے، اور یہی کام ہے، اور اسی مقصد کے لیے آپ اس دنیا میں ہیں، اور آخرت میں بھی آپ اسی مقصد کے لیے وہاں پہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو عاصم بھائی ہم نے فکر نہیں کرنی، ہم نے صرف خدا پہ دھیان رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو میں اطہر بھائی آپ کی طرف گزارش جی کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ، ویری ویل ایکسپلینڈ، جزاک اللہ، تھینک یو سورج بھائی۔ شکریہ عاصم بھائی، شکریہ۔ جی بہت شکریہ جی پیغمبر خدا سورج بھائی۔ میں بھی یہی عرض کروں گا کہ ہمیں اپنا دھیان جو ہے خدا کی طرف، اس کی تعلیمات کی طرف اور مسیح زمانہ کی ہر اس بات کی طرف رکھنا ہے جو ہمیں خدا کی طرف لے جائے، اور بلکہ ہماری جو الہی دعا ہے اس میں بھی خدا کی ذات نے یہ ہمارا مقدر لکھ دیا ہے، جو الہی پیغام حضور کی آواز میں ریکارڈ ہے کہ ہر مخلوق کا خدا سے ملنا یہ اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ ہماری منزل خدا کی ذات، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایک خدا ملا ہے جو تمام مخلوقات سے ایسا پیار کرتا ہے جو کبھی نہیں بدلے گا۔ دو خدا نہیں، یہ دو سے زیادہ، یہ ایک سے کم، یا وہ ایک کامل خدا ہے۔ تو یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ موقع مسیح زمانہ کے دور میں ملا، ہمیں وہ تعلیمات اور حضور کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے خدا کی ذات پہ یہ ایسا دھیان اور فوکس رکھنے کا یہ موقع، نایاب موقع ملا ہے، جو موقع ڈھونڈنے کے لیے میں کہوں گا کہ پرانے وقت کے انبیاء یا صوفی یا سنت لوگ جو تھے، جو جنگلوں میں بھاگ جایا کرتے تھے کہ ہمیں وہ یکسوئی حاصل ہو جائے۔ یہاں پر ہم آئے دن سنتے ہیں، اور ہمارے اپنے بھی مشاہدات میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ادھر سے آپ خدا کی یاد الہی میں ادھر سے بیٹھے نہیں ہیں، اور خدا کا نور جو ہے وہ آپ کے جھٹ سے آپ کی روح کو نکال کے لے گئے۔ تو میں اس چیز کا عینی شاید گواہ بھی ہوں، مشاہدہ الہی بھی میں کر رہا ہوں، اور میں حضور کو عالم ربا میں ایسے ایسے مقامات پہ ان کو دیکھا کہ میرے دل میں ان کی قدر و قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور جتنے بھی ہمارے مشاہدات ہو رہے ہیں یا انکشافات ہو رہے ہیں زندگی کے، آخرت کے، اس کی جو ماسٹر کی ہے وہ خدا کی طرف اپنا دھیان رکھنا ہے، کہ جیسے وہ خدا کی ذات ہم سے دھیان جس طرح کو وہ چاہتی ہے، کیونکہ اس میں سارے کا سارا بینیفٹ ہماری اپنی روح کو ہے۔ خدا کو ہم سے کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ وہ سارے کے سارے بینیفٹ وہ دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں۔ تو ایک دفعہ خدا کی ذات یہاں تشریف لائے، میں کافی دنوں سے ٹریولنگ ایشوز کی وجہ سے میں مینٹلی بھی اپسیٹ ہو رہا تھا، فزیکلی بھی I wasn't feeling good and financially تو میں نے کبھی اس بات پہ بات نہیں کی۔ There were so many challenges that I mostly had to، مجھے کبھی کبھی رات کو نماز پڑھتے وقت دھیان میرا صحیح نہیں رہتا تھا، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میرے جسم سے روح نکلتی نکلتی پھر رک جاتی، پھر جسم سے روح نکلتی نکلتی یہاں سے دماغ کی طرف سے رکاوٹ شروع ہو گئی تھی، میری جو جتنی بھی معرفت الہی کی منزل تھی اس میں رکاوٹیں شروع ہو گئی تھیں۔ تو خدا کی ذات آئے اس رات، وہ اس کمرے میں آئے اور جہاں پہ آ کے لیٹ گئے، بالکل میرے ساتھ سامنے، میرے چہرے کے سامنے چہرہ، اور انہوں نے صرف یہ ایک بات کہی کہ بیٹا فوکس آن می، دھیان میری طرف رکھ، اور اس زندگی کو جس کو میں ماضی کا حصہ بنا چکا ہوں، میرا بیٹا زاہد مسیح زمانہ، میرا دل وہ دفنا چکا ہے اس زمین کو، ہم نے دبا کے اس کو ڈسٹ بنا دیا، تو تم ابھی بھی اس دنیا کی، اس پرانی سڑی ہوئی دنیا کی فکر میں تمہارا دھیان کدھر رہے گا؟ کدھر رہتا ہے تمہارا دھیان؟ میری طرف فوکس ایٹ می۔
تو اس کے بعد پھر میں نے اپنی اسٹرینتھ جو تھی محبت الہی کی، میں نے واپس میرے کہ ٹھیک ہے ایسی کی تیسی یہ پرانی دنیا مجھے کیا کر سکتی. تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے دھیان کیسے خدا کی طرف رکھنا ہے. جب آپ نے خدا کی طرف دھیان اپنا ویسے رکھا جیسے حضور کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں، بالکل حضور کی طرح رکھا دھیان، تو ہماری روحانی حصیں بھی کھل جائیں گی، ہمارے اندھیروں کی فکر بھی ہمیں چھوڑ جائے گی، اور خدا کا نور الہی جو ہے وہ ایسے ہمیں جیسے بلینکٹ ہم اوڑھ کے بیٹھتے ہیں یا اپنا لباس ہم اوڑھ کے بیٹھتے ہیں، کہیں ایسے خدا کا نور الہی میں ہر وقت ہمیں اوڑھ کے رکھے گا. تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے اس سوال کو، میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے یہ سوال پوچھا، اور اس میں ہماری بھی تجدید وفا ہوتی ہے، اور تمام ممبران کو بھی جو سنیں گے مستقبل میں، کہ ہم خدا کے نہ صرف شکر گزار ہوں، خدا کی قدر و قیمت کو ہم وہ گہرائی سے جانیں، بلکہ اپنی زندگی کے روزمرہ کے جو معاملات ہیں انہی میں سے ہم ایک یونیک ایک ایسا وقت خدا کے لیے نکال لیں زیادہ سے زیادہ، جس میں ہم گہرے طریقے سے خدا کی منشا پہ چل سکیں. تو ہمیں خدا کو پتہ ہے اس نے اپنا کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، ہم اپنا کام کرتے جائیں بس، تو کسی بھی ایکسپیکٹیشنز کے بغیر. تو مجھے خدا نے ایک تھوڑی سی اٹیچمنٹ میں اور رکھ دوں گا، عنایت مجھ پہ ہے. میں تقریباً 22-23 فیملی ہیں یہاں پہ ساؤتھ افریقہ میں، میں ان کو ویکس کے ڈفرینٹ ڈیز میں ان کو میں ملتا ہوں، معرفت الہی کی حضور کی ہی تعلیمات ان کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں، اور ان کو وہ دے افریقنس لیکن ان کو مشاہدات الہی ہو رہے ہیں، اور وہ حضور کے منتظر ہیں. اس کنٹری میں خدا نے بہت عنایت کی ہیں، تو ہم اگر یہاں سے چلے بھی گئے تو ہم نے واپس آنا ہے. اور خدا نے ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی رکھی ہے جو خدا کو بڑی گہرائی سے وہ قدر و قیمت سے اس اپنی کوالٹی کے تحت خدا سے محبت کر سکتے ہیں. تو ہم اپنی کوشش کریں، فوکس. اور جب آپ ایک اور میں چیز برادر پیغمبر سوری خان بھائی، آپ بھی اس پہ اپنا پلیز ایکسپریشن دیجیے گا، کیونکہ ہمارے اکثر ممبران کے جو سوالات ہیں وہ روحانی گروتھ کے حوالے سے ہی جڑے ہیں کہ ہمیں خدا دکھائی نہیں دیتا، یا ہمیں روحانی مشاہدات جن کو نہیں ہو رہے ان کے نہ ہونے کی کیا وجہ ہے، ہماری روحانی حصیں کب کھلیں گی، یا اس طرح کے ریلیٹیو کوشچنز ہیں. تو ان کے لیے میں یہاں پہ یہ گزارش کروں گا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں یا جو ہمیں حضور نے طریقہ بتایا ہے عبادات کا، اس کا جو مفہوم ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے. اور جب ہم رات کو نماز سنتے ہیں، جیسر کی نماز ہم پڑھتے ہیں یا عشاء کی، یا جو لوگ سنتے ہیں بیٹھ کے وہ ساتھ ساتھ پڑھتے بھی ہیں، اس کے بعد وہ میڈیٹیشن میں ضرور جائیں، وہ خدا کی اس فکر الہی میں وہ بیٹھیں، کیونکہ تب آپ کی جو روح ہے وہ آپ کو خود انڈیکیشن دے رہی ہوتی ہے کہ نا ہم ریڈی ٹو لیو. لیکن وہ جو فریکوینسی ہے آپ کی خدا کی محبت میں، جب آپ کا جو دماغ ہے وہ خلل اندازیاں بند کر دیتا ہے، جب تک وہ خلل اندازیاں بند نہیں کر دیتا، then till then we have to be fully aware کہ ہم اس وقت تک کوشش کریں گے کہ ہم نے ایک بھی، دو بھی، 10 بھی، جتنی بھی غیر خدائی سوچیں ہمارے ذہن میں آئیں، ہم نے ان کو پش کرنا ہے. we have to push them away and bring the emotional thoughts جو خدا کی طرف وہ سوچیں جو محبت میں آپ کو خدا کے اور قریب کریں. جو اس کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ حضور نے بتایا ہے کہ اس دعا سے پہلے آپ کم از کم 1-8 گھنٹہ خدا کی تعلیمات کو پڑھ لیں، لال کتاب کو، جو کتاب بھی آپ کے پاس پڑھی ہے کتاب کو پڑھ کر پھر آپ دعا کریں، یا آپ فکر الہی میں بیٹھیں یا جو مناجت کرتے ہیں اپنی خدا کے لیے. پھر یہ کام بہت جلدی ہوگا، اور آپ بڑی ایزیلی آسانی کے ساتھ چند سیکنڈز میں اپنے دماغ کا جو تسلط ہے ہمارے پورے سسٹم پہ، جسم پہ، شعور پہ، ہر چیز پہ، وہ بڑی آسانی سے ریلیز ہو جائے گا. You won't fall in sleep, you will be fully awake. لیکن آپ بڑے اطمینان کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی روح جو ہے وہ اس جسم کو it's leaving, it's like a balloon trying to leave the
थ्रेड बिहाइंड, वो आपके हाथ से निकल रहा है, इस तरह आपकी रूह जो है वो बड़ी सेंसेशन के साथ आपके जिस्म से निकलेगी। उस वक्त आपके हवास जो होंगे वो दिमागी नहीं होंगे, वो रूहानी होते, दे विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू स्पिरिचुअल सेंसेस। शुरू में ये इसलिए 40 दिन का ये हुजूर ने फरमाया है कि कम से कम 40 दिन के साथ, कम से कम 40 दिन जो पहले हैं वो यकसुई के साथ ये तालीमात को सुना जाए, जो बैठा जाए खुदा के हुजूर, ज़िक्र अल्लाह के साथ दुआ की जाए। तो आगे से फरिश्ते खड़े हैं। अगर दिल की तड़प इतनी गहरी है कि वो फरिश्तों के जहानों से भी गुजर जाती है, तो खुदा की ज़ात सामने खड़ी होती है और वो हाथ थाम लेती है, तो वो आपकी रूह को निकाल लेती है। ये हमारे बहुत सारे मेंबरान के साथ हो चुका है। तो रूहानी हिस्सें भी अगर ना खुली हों, मुशाहिदा इलाही भी ना हुआ हो, हुजूर की तालीमात भी अभी किसी ने ना पढ़ी हो, लेकिन दिल में खुदा की गहरी मोहब्बत के जज्बात और शौक जो है, वही इंसान को अरबा खरबा खरबा लाइटिंग जहानों से भी आगे ले जाता है। और खुदा की ज़ात इंसान को, उसके अंदर नूर ना भी हो तो उसको अपना नूर, अपना उसको जलवा अता कर देती है, उसको अपना दीदार करवा देती है। जैसा मेरे साथ हुआ, मैं अपनी मिसाल दूँगा, मुझे मेरी रूह में नूर नहीं था, लेकिन खुदा की ज़ात ने छठे दिन मुझे दीदार करवा दिया। तो ये हमने वो इंस्ट्रक्शंस हुज़ूर की वैसे लेनी है जैसे हुज़ूर दे रहे हैं, तो फिर हमें और ज़्यादा आसानी के साथ से हमारी वीकनेसेस दूर होंगी। जी, बहुत शुक्रिया आपने सुना। मैं अगला सवाल हमारा, ये बात होने से पहले मैं पूछूँगा ब्रदर पैगम्बर सूरज खान साहब से कि बहुत सारे मेंबरान अभी सवालात भेज रहे हैं लेकिन जॉइन नहीं कर पा रहे मीटिंग में। तो क्या हम आज की इस मीटिंग को यहाँ पे बर्खास्त कर दें जी, या भी आप इस मीटिंग को चाहेंगे कि और चले? जी भाई बिल्कुल जी। अगर मेंबरान, पता नहीं जी, आज वैसे ही कोई नेटवर्क भी इशू हो सकता है, कहीं ज्वाइन अगर नहीं कर पा रहे तो बाकी अगर किसी दोस्त भाई का सवाल है, पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें जी। बाकी रूहानियत का जहाँ तक तल्लुक है कि रूहानी इसे कैसे खुलती हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके सवालात जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ। सबसे पहली चीज़, सवालात के ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप सवाल को ख़त्म कर दें। सवालात के ख़त्म होने का मतलब ये है कि आप उसका जवाब रूहानी तौर पे एक ऐसा जवाब हासिल कर लें, जो खुदा ने बता दिया है, जो तालीमात में आ चुका है, जो आपके भाई आपको बता रहे हैं, उनसे आप पूछें। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, उनका और आलम रवा का भी एक्सपीरियंस है, दुनिया का भी एक्सपीरियंस है, हर तरह का एक्सपीरियंस है। तो जब आप उससे वो असल जवाब हासिल कर लेंगे, तो उसके बाद वो जवाब सवाल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब आप सवाल की दुनिया से निकल जाएँगे, तो उसके बाद आप तालीमात की तरफ आएँ और दुआ की तरफ आएँ। और जो आपने अहद वफ़ा बाँधा है, उस पे मुकम्मल निगाह रखें कि आपने उस अहद वफ़ा को पूरा करना है। तो उसके साथ जब आप दुआ करेंगे खुदा से, जिस तरह पैगम्बर अतहर भाई ने फरमाया, रात 2 बजे वाली दुआ है या असर के वक़्त की दुआ है कि ज़िंदगी थोड़ी रह गई है और जाना है वापस, तो कुछ दिखा, कुछ अपने अपने ज़ात की तरफ से। तो उससे आप, जिस तरह हज़ूर ने फरमाया है कि 40 दिन का वो वज़ीफ़ा भी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप जो हमारी 6 चाबियाँ हैं, उनके मुतल्लिक़ आप बताओ कि वो क्या है? 6 चाबियों का जब आप इस्तेमाल करेंगे, तो बड़े आराम से आप, एक तो आप इस तकलीफ़ से बच जाएँगे जो अ, रूह निकलती है जिस्म से, क्योंकि ये आसान प्रोसेस नहीं है। ये एक रूह एक गैस की तरह है जो सिलेंडर के अंदर बंद है। बॉडी एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक गैस है जो रूह है। तो इसको इस सिलेंडर में से निकालना आसान काम नहीं है। हुँ, लेकिन ये है कि अगर नूरे इलाही हो पास, खुदा के दिल की निगाह हो पीछे से, तो ये निकल जाती है बड़े आराम से। और ये निकलती भी है और ये फिर बड़ी दूर-दूर तक जाती है। और वहाँ से जो देखती है वो फिर आके खुदा की ज़ात की इनायत से ये अपने बहन-भाइयों को बताती है, सबको बताती है। हुँ, तो ये सफ़र इतना आसान नहीं था, सूफियों ने ज़िंदगियाँ दे दी नूर को देखने के लिए, जिस तरह पैगम्बर अतहर भाई ने फरमाया वो जंगलों में चले जाते थे। ये आसान नहीं है, ये अंबिया ने अपनी ज़िंदगियाँ दे दी। सिर्फ़ एक बात के ऊपर नबी मोहम्मद साहब ने अपनी ज़िंदगी दे दी कि खुदा एक है। हुँ, ईसा नबी जो हैं, उन्होंने, मसीह ने सिर्फ़ इतनी कि खुदा
جو ہے میں اس خدا نے مجھے چنا ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں. اس نے محبت کی ایک بنیاد رکھی, ایک بات پہ اس نے زندگی دی. تو انبیاء نے ایک ایک لفظ کے لیے, ایک ایک خدا کی ایک خاصیت کے لیے, ایک خوبی کے لیے اپنی جانیں دی, اپنی زندگیاں قربان کی. یہ خدا کی عنایت ہے, یہ خدا کے دل کا زمانہ ہے. اس میں آپ خدا کو مکمل جان رہے ہیں, اس کی ان خوبیوں کے متعلق جان رہے ہیں جس کو پانے کے بعد آپ اس دنیا سے آپ کی 6 چابیاں اگر نہیں بھی آنا شروع کرتے تو جب آپ خدا کے دل کو جاننا شروع کر دیں گے. تو میں بھائی یہی گزارش سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیمات ہمیں پڑھنی ہے جی, جب بھی ٹائم ملے, موقع ملے, اور ہمیں اپنی 6 چابیوں کے متعلق پتہ ہونا چاہیے جی. بالکل ٹھیک جی, بہت شکریہ برادر پیغام مسعود خان بھائی. اب میں ہمارے اسم بھائی سے, دیگر ممبران یوسف صاحب سے, بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر, ان کا یہ واپس آ گئے ہیں, ان کا نیٹ ورک کا ایشو تھا. تو میں بٹ صاحب سے پوچھتا ہوں جی, بٹ صاحب اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں یا کوئی بات شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ تو پلیز آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. آپ پہ خدا کی سلامتی. جی خدا کی سلامتی ہو آپ سب پہ. خدا کی سلامتی ڈاکٹر. جی بٹ صاحب اگر جی آپ وہ جی کوئی سوال نہیں, میں تو سن رہا ہوں, تو پلیز آپ کیری آن کریں, یا اگر کوئی اور ممبر سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ کیری آن کریں. میری طرف سے تو فی الحال کوئی سوال نہیں ہے. شکریہ جی, شکریہ آپ کو, آپ خدا کی سلامتی ہو جی, بہت شکریہ. تو یوسف بھائی اگر آپ کو کوئی سوال ہے, چٹر صاحب کوئی سوال کی بات ہے کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, اس پروگرام کو آج کی نشست کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جی جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت روحانی محفل کا مزہ آیا, جزاک اللہ. جی بہت شکریہ جی آپ کا بھی. ایک چیز میں ایڈ کروں گا جی اینڈ پہ, پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ جب تک ہماری موٹیویشنز جو ہیں وہ پیور نہ ہو جائیں مسیح زمانہ کے ساتھ, یہ میں بڑے ہی وضوح سے, بڑی ذمہ داری سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ جب تک کوئی شخص خدا کے دل سے اپنی لائلٹی نہیں ایک کرے گا. میں نے عالم ارواح میں دیکھا ہے جی اپنی آنکھوں سے کہ خدا کی ذات مسیح زمانہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. اس کی گریوٹی تو ہم ہمیشہ سیکھتے ہی رہیں گے, جانتے رہیں گے, لیکن خدا کی ذات کی میں نے آنکھوں میں خدا کے دل کی محبت دیکھی ہے. خدا جب مسیح زمانہ کا روپ لیتا ہے تو اس کے چہرے پہ کیسی خوشی آتی ہے, یہ میں نے دیکھی ہے. جب خدا مسیح زمانہ جیسے کپڑے پہنتا ہے تو اس کے چہرے پہ کیسی خوشی آتی ہے, میں نے خدا کے چہرے پہ دیکھی. جب خدا مسیح زمانہ کے لہجے میں بات کرتا ہے تو اس کے لہجے میں کیا محبت ہوتی ہے, اسے کتنی خوشی ہوتی ہے اس لہجے میں بات کر کے, اس آواز میں اپنی آواز ملا کے. وہ میں نے اس آواز کو سنا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میں بس یہی کہوں گا کہ ہم اگر اس زندگی میں جو محبت خدا کرتا ہے ہم سے, اس کو جاننا چاہتے ہیں تو ہم مسیح زمانہ کی جو محبت ہے اللہ کے لیے اس کو جاننے کی بھی کوشش کریں پوری گہرائی کے ساتھ کہ یہ ایک شخص جو ہے 2 ہاتھ 2 پیر والا, یہ اللہ سے کیسی محبت کر گیا کہ خدا کو ہی سے اپنا دل بنا دیا خدا نے. یہ ایک انسان ہے جو ہم میں سے ایک انسان چنا گیا ہے جو خدا کو محبت کرتا ہے, اور اپنی 24 گھنٹے کی محبت میں اس کی سوائے خدا کی اور کوئی تمنا نہیں. ہم ایسی محبت خدا کی نگاہوں میں دیکھ چکے ہیں کہ خدا اپنے مسیح زمانہ سے, اپنے دل سے اس کی محبت کی قدردانی کے لیے کیا کیا وہ انوار کر رہا ہے. اس وقت بھی نا جی میرے دونوں طرف میں نے دیکھا ہے خدا کا گولڈن نور, یہاں سے جیسے آگ جل رہی ہوتی ہے ایسے دونوں طرف سے آ کے جیسے سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے. واہ واہ واہ, میری آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ کم ہوگی تھوڑی, آواز کم ہوگی. سوری جی, میری یہاں پہ کال آنے کی وجہ سے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی. ٹھیک تو ہوگی, اب ٹھیک ہوگی. ٹھیک جی, تو خدا کی ذات حضور سے بڑی والہانہ محبت کرتے ہیں,
ہم بس اپنی موٹیویشنز ٹھیک رکھیں. ہم اس مشن میں صرف اللہ کو اللہ کے لیے چاہتے ہیں اور اس لیے کہ وہ اس لائق ہے. وہ یہ محبت اس سے بھی اربا خربا 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 بہترین معیار اور اس سے بھی آگے وہ ڈیزرو کرتا ہے ایسی محبت کہ اس دنیا کے کائنات کے جو ذرات ہیں ان کو اگر کوئی شخص گنے تو اتنی بار خدا نے ہمیں یاد کیا ہے. اگر اس ایک فکرے کی ہم گریوٹی نکالیں تو کوئی شخص کسی کو کیسے کتنا یاد کر سکتا ہے. خدا ہمیں اتنی بار یاد کرتا ہے. اور اگر میں کہوں کہ خدا جب جب ہمیں یاد کرتا ہے وہ ہمارا ایک ایک اپنی مخلوق کا نام لکھ کر اسے یاد کرتا ہے. تو صرف اسی بات کی گہرائی جاننے کے لیے کہ کوئی کسی کو پیار کرے اور ساری زندگی اس کا نام ریت پہ لکھتا رہے تو وہ کوئی بتا سکتا ہے وہ اس شخص سے کتنی محبت کرتا ہے. خدا کی ذات اتنی محبت اس سے بھی بڑھ کے محبت کرتی ہے اپنی ہر مخلوق سے اور وہ محبت خدا کی ذات ہمیں دینا چاہتی ہے. ہمیں یہ محبت بٹور لینا چاہیے بغیر کسی شرط کے, دل کو صاف رکھ کے, بغیر کسی لالچ کے, کسی بھی غلط موٹیویشن سے. اگر ہم اس رستے پہ خدا کے گھر میں آنے کی کوشش کریں گے ہم نہیں آ پائیں گے. تو اس باغ عدن میں اس دل کی اس دھرتی کو ہم ویسے آباد کریں جیسے خدا چاہتا ہے, اسے ویسے پیار کریں جیسے اس نے اپنی مثال ہمیں دے دی ہے کہ یہ دیکھو یہ شخص مجھے اتنا پیار کر سکتا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو. تمہارے پاس بھی یہی معرفت الہی کی چابیاں ہیں جو میں نے مسیح زمانوں کو دی. تم بھی مجھے ایسا پیار کر سکتے ہو کیونکہ میں نے تمہیں پہلے ہی کر لیا. میں تو تمہیں پہلے سے ہی کرتا ہوں. Now you have to do it. تو میری دعا ہے جی خدا کی ذات ہمیں اور ہمت, استقامت اور ذوق و شوق بخشیں کہ ہم مسیح زمانہ کے نقش قدم پہ چلیں. اور آمین میری بھی آمین. ہر رات یہی دعا ہوتی ہے کہ اے سچے والدین ہمیں صرف مسیح زمانہ جیسا ان کی طرح چلنے کا ذوق عطا فرما دے. آمین ہمیں بس ویسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے. ہم سے وہ کام لے لے جو جس کام کے لیے تو نے پیدا کیا ہے. آمین. تو ہم تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتے. ہم خوش ہیں کہ ہمیں تو نے مسیح زمانہ کا ساتھ دیا, شکر گزار ہے. اس کی قدر و قیمت ہم سیکھ جائیں تو ہمیں سب کچھ مل گیا. تو آپ سب پہ آمین. خدا کی سلامتی ہو جی. رسول خان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں تو پھر میری درخواست ہے کہ اگر آپ دعا کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی میں آپ کا جی شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ تھے بھائی. اللہ تعالیٰ کی ذات عنایت فرمائے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی کہ خدا کے دل کی جب تک قدر و قیمت ہم نہیں سیکھتے یا خدا کی قدر و قیمت نہیں سیکھتے تو اس کے دل کی قدر و قیمت ہم نہیں سیکھ سکتے. تو یہ بس زندگی اسی کا نام ہے جی. محبت کی ایک داستان ہے. محبت سے زندگی شروع ہوئی ہے اور محبت کی طرف ہی اس نے سفر کرنا ہے. تو میں جی بس یہی چیز پہ ایڈ کرتا ہوں کہ حضور نے خدا کی ذات کا بچپن دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ آپ نے وہ مشاہدہ سنا ہوگا میڈم کا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب روح بھی تخلیق نہیں کی گئی تھی تو حضور وہاں پہ خدا کے ساتھ تھے. تو ماضی جو حضور کا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے جو خدا کے ساتھ تھا, اور جو مستقبل ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ جہاں حضور نے وہ سفر کیے ہیں کہ جب خدا کی ذات اپنے تخلیقی اس پروسیس میں تھی وہ بھی خدا نے دیکھا. تو اس سے بڑی قدر و قیمت کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی, پوری کائناتوں میں, پوری زمین و آسمان میں کہیں نہیں. تو میں جی بس یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک بڑا موقع ہے جی اپنے چیلنجز کو, اپنی فکروں کو تھوڑا سائڈ پہ رکھے, کیونکہ یہ چیلنجز اور فکریں تو ختم نہیں ہو سکتی اس زندگی میں, یہ ایسی چلیں گی. لیکن جو بھی شخص یہاں سے خدا کا نور, اس کی محبت اور خدا کے دل کی محبت لے کے جائے گا وہ بہت آگے جائے گا جی. اس کی ہمیشہ کی اس کو وہ آزادی واپس ملے گی جو اس نے خود اپنی خواہشات کے ذریعے ختم کر لی تھی. تو اس کے بعد پھر بھائی آپ نے دعا کا کہا ہے جی, تو میں کوشش کرتا ہوں جی کہ دعا کرتا ہوں. اے آسمانی والدین, آج کی اس محفل میں جو ہم نے
کہا, جو سنا, جو دیکھا, جو محسوس کیا, وہ ہمیں عمل کرنے کی, اپنے اندر اپنانے کی توفیق دے. اور جو تو نے اپنے دل کے اوپر, دل کے ذریعے ہمیں تو نے ایک پیغام دیا ہے اپنا, اپنی محبت کا, ہزاروں سالوں بعد وہ سچائیاں, وہ الہی راز, وہ تیرے خفیہ راز جو تو انسانیت سے شیئر کرنا چاہتا تھا, انسانیت کو بتانا چاہتا تھا, وہ آئے ہیں. تو وہ ہمیں بھی سننے کی استطاعت دے اور آگے پھیلانے کی بھی ہمیں استطاعت دے. اے آسمانی والدین, ہمیں وہ نقطہ فراہم کر جہاں ہم پہلی محبت بھی تیرے ساتھ کر سکیں اور آخری محبت بھی تیرے ساتھ کریں. ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ جو حضور سے ہم نے وعدے کیے ہیں تین, ہم وہ وعدے پورے کر سکیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی دنیا کی جھنجھٹوں میں پڑے اور اپنی محبتیں, اپنی وفائیں, اپنی جو سوچ ہے, جو بھی ہماری سینسرز ہیں, وہ ہم اس دنیا میں لگا کے چلیں گے. اے آسمانی والدین, اگر آج تو نے ہمیں اس قابل سمجھا تو نے یہ اس پلیٹ فارم پہ ہمیں اکٹھا کیا. اگر آج تو نے اس قابل سمجھا تو نے ہمیں اس زندگی میں بھیجا. اگر آج تو نے اس قابل سمجھا تو نے ہمیں زدینی ہونے کا موقع دیا. تو اے آسمانی والدین, اگر تو ہم پر مزید عنایات کرے تو اپنی محبت کی عنایت کر, اور ہمیں موقع دے کہ ہم اس زندگی کا وہ حق ادا کر سکیں جو خربوں سالوں سے ہم نے ادا نہیں کی. یہ ایک زندگی ہم تیرے دل کے نام پر, تیرے نام پہ اور تیری محبت کے نام پہ ہم گزارنا چاہتے ہیں. ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ زندگی ہم تجھے دیں. اے آسمانی والدین, ہمارے بہت سارے بہن بھائی ابھی اس زندگی میں آنے والے ہیں اور آئے ہیں جن کی مجبوریاں بہت ہیں. وہ ہم سے بھی زیادہ تجھے چاہتے ہیں, جن کی چاہت ہم سے بھی زیادہ ہے. تو انہیں بھی موقع دینا تاکہ ان کی محبت جو ہے وہ بھی تیرے ساتھ کامل ہو. اور ہر زدینی کو, اور ہر وہ تیرا بیٹا بیٹی جس نے تیرے راہ پہ چلنا ہے, تیری محبت کو ڈھونڈنا ہے, جو تیری تلاش میں ہے, تو اپنی آواز, اپنے دل کی آواز ان تک پہنچا. میں یہ دعا مانگتا ہوں تیری محبت کے نام پہ, تیرے دل کے نام پہ. آمین. بہت شکریہ. آمین ثم آمین. آمین. خدا قبول فرمائے. آمین. بہت شکریہ جی سب ممبران کا. جی بہت شکریہ مسلمان بھائی, آپ سب ممبران کا. آپ سب پہ خدا کی سلامتی ہو جی. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ. خدا حافظ. جی خدا حافظ. خدا حافظ.